عشرۂ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج عشرۂ ذی الحجہ کا پہلا دن ہے۔ ان 10 دنوں کو جو آج سے شروع ہو کر کے 10 تاریخ تک رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایک خاص خصوصیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے خیال یہ ہوا کہ ان 10 دنوں کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دی جائیں تاکہ امت کا فائدہ ہو جائے۔ میرے بزرگوں، یہ 10 دن جو آج سے شروع ہوئے ہیں، ان 10 دنوں کو اللہ رب العزت نے ایک ممتاز اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے 30ویں پارے کی سورہ کے اندر 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت کسی چیز پر قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی عظمت، حرمت، اس کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرۂ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے عشرۂ ذی الحجہ کو ایک ممتاز اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے اس عشرے کے متعلق فضیلتیں بیان فرمائیں، اور آپ نے کہا کہ ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ اور محبوب ہے کہ دوسرے ایام کے اندر اتنا زیادہ پسندیدہ اور محبوب نہیں۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں سے کسی دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر عطا کرتا ہے۔ یعنی ایک روزے کے ثواب کو بڑھا کر کے اللہ رب العزت 1 سال کے روزوں کے برابر کر دیتا ہے۔ اور اگر ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر لیتا ہے تو اس کو لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اس کے ثواب کو بڑھا کر کے لیلۃ القدر کے برابر کر دیتا ہے۔ میرے بزرگوں، ان روایات کو، قرآن کریم کی ان آیات کو اگر جوڑ کر کے دیکھا جائے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عشرۂ ذی الحجہ کو ایک خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس عشرے کی فضیلت اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان ایام کے اندر 2 ایسی عبادتوں کو رکھا ہے کہ جو عبادتیں ان ایام کے اندر ہی ادا کی جا سکتی ہیں، ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں کے اندر وہ عبادتیں ادا نہیں کی جا سکتی۔ دوسری عبادات کا حال تو یہ ہے کہ اگر آدمی کسی دوسرے دن کے اندر ادا کرنا چاہے تو وہ عبادت ادا ہو جاتی ہے۔ مثلا
ہر دن کے اندر 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی. ان 5 نمازوں کے علاوہ کسی وقت کے اندر بھی نفلی نماز آدمی پڑھ سکتا ہے. رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، پورے سال کے اندر نفلی روزہ کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے. سال میں 1 مرتبہ اللہ نے ہمارے مال کے اندر زکوٰۃ کو فرض کیا. سال کے دیگر ایام کے اندر نفلی صدقہ خیرات کبھی بھی کر سکتے، لیکن 2 عبادتیں اللہ نے ان ایام کے اندر ایسی رکھی ہیں کہ جن کو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام کے اندر کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا. ان میں سے پہلی عبادت حج کی عبادت ہے. حج کی عبادت صرف ان ایام کے اندر ادا کی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ نہیں ادا کی جا سکتی. عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، مزدلفہ کے اندر رات گزارنا، مینا کے اندر جمرات کو کنکریاں مارنا، صرف انہی ایام کے اندر عبادت ہے. ان کے علاوہ باقی ایام کے اندر اگر انسان کرنے لگے کوئی عبادت نہیں. عرفات کا میدان سال کے 359 دنوں کے اندر خالی پڑا رہتا ہے. اگر آدمی 1 نہیں 10 دن جا کر کے وہاں ٹھہرا رہے کوئی عبادت نہیں. مینا کے اندر جمرات پورا سال کھڑے ہیں. آدمی ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں کے اندر جا کر کے کنکریاں مارے کوئی عبادت نہیں. ان ایام کے اندر ہی اگر یہ کام کرے گا تب ہی عبادت شمار ہوں گے، دوسرے ایام کے اندر عبادت شمار نہیں ہو سکتے. تو ایک تو حج کی عبادت، دوسری عبادت قربانی کی. اگر آدمی 3 دنوں کے اندر صرف قربانی کرتا ہے، 10 11 12 تبھی وہ قربانی مانی جائے گی. اگر دوسرے ایام کے اندر آدمی جانور ذبح کرنے لگے تو قربانی نہیں مانی جائے گی. بکرا ذبح کر کے اس کے گوشت کو صدقہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن قربانی کی عبادت ادا نہیں ہو سکتی. میرے بزرگوں، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے ان دنوں کو ایک الگ اور ممتاز حیثیت عطا فرمائی ہے. اس لیے علماء کرام نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی روشنی کے اندر یہ بات لکھی کہ رمضان المبارک کے ایام گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اگر کسی ایام کو فضیلت عطا فرمائی تو وہ عشرۂ ذی الحجہ کے ایام ہیں. میرے بزرگوں، اب ان تمام باتوں کو جوڑیں اور ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو عمل انسان کرتا ہے وہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ دوسرے دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال اتنے محبوب نہیں ہیں. جب اللہ رب العزت کو اتنا پسندیدہ عمل ہے کیا ہوا، تو اگر کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کو پسند، اور اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی بھی تو بڑھ جائے گی. اس لیے کوشش کریں کہ ان 10 دنوں کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں. 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، نوافل وغیرہ کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیں، اور ذکر و اذکار، تسبیحات، صدقہ خیرات ان دنوں کے اندر بڑھا دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں ان اعمال کے اوپر ایک بڑی مقدار میں ثواب مل جائے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.